چیپٹر نمبر 15 ہدایت فورس کا قیام لیفٹیننٹ محمد شیر خان۔ پلندری میں بیس کیمپ قائم کرنے کے بعد مجاہدین کمپنیاں اور پلاٹونیں تشکیل دے کر ڈوگرا فوجیوں کے تعاقب میں مختلف اطراف میں روانہ ہو گئے۔ ان میں سے ایک گروپ نے کوہالہ کے صوبیدار بعد ازاں کیپٹن ہدایت خان کی قیادت میں تراڑکھل کا رخ کیا۔ سب سے پہلے انہوں نے تالاباڑی کے کپتان فیروز خان کے ساتھ مل کر دیوی گلی سے ڈوگروں کو بھگایا۔ دیوی گلی مارکہ کا ذکر 8 سدنوتی فیروز فورس کے باب میں گزر چکا ہے۔ ہدایت خان کے بنیادی ساتھیوں میں بساڑی کے لیفٹیننٹ محمد شیر خان، چترا اور حوالدار نور حسین شامل تھے۔ اس فورس میں 200 کے قریب مجاہدین شامل ہوئے جو درہ وال رائفلوں سے لیس تھے۔ دیوی گلی کے بعد یہ فیروز فورس سے الگ ہو کر ہجیرہ کی طرف چلے گئے اور ہجیرہ کو مغرب اور پھر جنوب مغرب کی طرف سے فتح کرنے کی منصوبہ بندی کی۔ 8 اکتوبر تک ہدایت فورس نے کوٹ اور برنمال کو ڈوگروں سے صاف کیا اور اگلے دن کیری، پھگواٹی اور گوڑا پر قبضہ کر لیا۔ ہجیرہ پونچھ راولاکوٹ سڑک پر ایک اہم قصبہ ہے جہاں سے ڈوگرا فوجیں سدنوتی میں کارروائیاں کرنے کی ذمہ دار تھیں۔ یہاں ڈوگروں کی صرف ایک کمپنی تعینات تھی، لیکن آزاد پتن، پلندری، تراڑکھل، پانتینی اور دیوی گلی سے فرار ہونے والے ڈوگرا سپاہیوں نے ہجیرہ میں ڈوگرا فوج کو کمک فراہم کر دی۔ ان لوگوں میں ہندو انتہا پسند تنظیم راشٹر سوامی سیوک سنگھ (RSS) کے مسلح دستے بھی موجود تھے۔ اکتوبر 10 سے 11 کی رات ہدایت فورس کے نائب صوبیدار محمد شیر خان کی قیادت میں ایک گروپ نے ہتھیاڑہ کی طرف سے ہجیرہ کی ڈوگرا فوج پر حملہ کیا۔ ہجیرہ فتح تو نہیں ہوا، لیکن مجاہدین کے حوصلے بہت بلند ہو گئے۔ انہوں نے اس حملے میں لکڑی کے پل اور ٹیلی فون لائن کو تباہ کر کے ہجیرہ اور دواورندی نیز ہجیرہ اور شہر کے درمیان ڈوگروں کا رابطہ ختم کر دیا۔ 2 میل ہجیرہ کے مغرب میں اروٹا کی چوٹی ابھی تک ڈوگروں کے قبضے میں تھی۔ 17 سے 18 اکتوبر کی رات ہدایت فورس نے اس چوٹی پر تعینات ڈوگرا فوجیوں پر حملہ کر دیا، جہاں دست بدست لڑائی کے بعد اس مورچے پر قبضہ کر لیا گیا۔ یہاں کے ڈوگرے ہجیرہ کی طرف بھاگ گئے۔ صوبیدار ہدایت خان نے اروٹا کو نائب صوبیدار محمد شیر خان کے حوالے کر کے 18 سے 19 اکتوبر کی رات مدارپور کے قریب اکھل دھڑا چوٹی پر جا کر پوزیشن سنبھال لی۔ اگلی صبح 9 بجے کے قریب ڈوگرا فوجیوں کی ایک کمپنی کے برابر نفری شہر کوکوٹا کی طرف جاتی ہوئی دیکھی گئی۔ ہدایت خان نے اپنی کچھ فورس کے ساتھ ان کا پیچھا کیا اور دیکھا کہ وہ نالے کے کنارے نہا رہے ہیں اور آرام کر رہے ہیں۔ ہدایت خان فورس نے ان پر اچانک حملہ کر دیا۔ 1 گھنٹے تک دونوں طرف فائرنگ ہوتی رہی۔ دشمن کی کمک اس نفری کو بچانے کے لیے پہنچنا چاہی، لیکن مجاہدین نے کمکی ٹرک کے ٹائر فائر کر کے پنکچر کر دیے۔ اس حملے میں ڈوگروں کے 22 فوجی مارے گئے۔ 21 اکتوبر کو صوبیدار ہدایت خان نے کوکوٹا میں اپنا بیس ہیڈ کوارٹر قائم کر دیا۔ یہاں انہوں نے زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے ایک ہسپتال بھی قائم کر دیا، جہاں انہوں نے پونچھ شہر سے بھاگ کر آنے والے اس وقت کے MBBS ڈاکٹر فقیر محمد خان کو اس ہسپتال کا میڈیکل آفیسر مقرر کیا۔ ڈاکٹر فقیر محمد موجودہ ضلع سدنوتی کے علاقے منوٹا کے قریب ایک گاؤں شہر کے رہنے والے تھے۔ بعد میں انہوں نے راولپنڈی میں اپنا ایک مشہور کلینک بھی چلایا۔ چند سال قبل ان کی وفات ہوئی۔ 12 سے 13 نومبر کی رات ڈوگروں نے ہجیرہ کے قریب گورا پوسٹ پر حملہ کیا۔ مجاہدین نے حملہ پسپا کر دیا۔ ان کے 7 فوجی مارے گئے اور 12 زخمی ہوئے۔ 1 ماہ تک ہجیرہ میں ڈوگرا سپاہیوں نے زیر محاصرہ رہنے کے بعد 12 سے 13 نومبر کو ہجیرہ چھوڑ کر پونچھ کی طرف کوچ کرنا شروع کر دیا۔ ہدایت فورس نے ان ڈوگرا فوجیوں کا جارحانہ تعاقب کیا۔ تعاقب کے دوران ڈوگروں کی 3 ٹن کی 2 لاریوں، 2 بسوں، 6 ٹانگوں، 5 خچروں اور 50 ٹینٹوں کے علاوہ کافی اسلحہ اور گولہ بارود پر قبضہ کر لیا گیا۔ ان کی لاریوں اور بسوں پر قبضہ کرنے کا یہ پہلا واقعہ ہے۔
کوکوٹا کے مقام پر صوبیدار ہدایت خان نے 12 سدنوتی بعد ازاں 12 AK کی تشکیل کی۔ اس وقت اس میں 12 JCOs اور 494 NCOs تھے۔ ان لوگوں کا تعلق موجودہ ضلع سدنوتی کے مختلف گاؤں سے تھا جو 1 اکتوبر 1947 سے ہدایت فورس کے ساتھ ملحق تھے۔ اسی اثناء میں 12 سدنوتی کے صوبیدار سید محمد خان نے 100 مجاہدین لے کر مدارپور پل اور جھلاس پر قبضہ کر لیا۔ اس مارکے میں وارنٹ آفیسر بعد ازاں وفات 2 لیفٹیننٹ محمد اکرم خان شہید ہوئے۔ ان کا گاؤں اب اکرم آباد کے نام سے موسوم ہے۔ یہ افسوسناک واقعہ 23 نومبر کو پیش آیا۔ اس جنگ میں منڈلا کے مقام پر بٹالین کو دشمن کا پہلا خودکار ہتھیار ایک لائٹ مشین گن ہاتھ لگی۔ اب تک دشمن کی 150 رائفلیں اس بٹالین کے ہاتھ لگ چکی تھیں۔ 24 نومبر کو 12 سدنوتی اور ڈوگروں کے درمیان بھینچ کے مقام پر ایک خونریز لڑائی ہوئی جس میں ڈوگروں کا بہت نقصان ہوا، لیکن 12 سدنوتی کے بھی 7 شہید اور 10 زخمی ہوئے۔ اس دوران کوٹلی سے خبر ملی کہ بھارتی فوج کافی تعداد میں کوٹلی پر حملہ آور ہونے کے لیے جنوب کی جانب سے پیش قدمی کر رہی ہے۔ اس پر ہدایت خان 2 کمپنیاں لے کر 5 گھنٹے میں 22 میل کا سفر طے کر کے 28 نومبر کو کوٹلی پہنچے، جہاں انہیں پتہ چلا کہ ڈوگرا فوج ایک دن قبل کوٹلی حالی کر گئی اور اب اس پر دشمن کے حملے کا کوئی امکان نہیں۔ اگلے دن انہوں نے واپس کوکوٹا کا رخ کیا۔ یہاں پہنچ کر انہوں نے دیکھا کہ مدارپور پل چہڑا کے صوبیدار بعد ازاں لیفٹیننٹ شیر محمد خان نے تباہ کر دیا ہے۔ ٹریفک اور آنا جانا بحال رکھنے کے لیے تختہ پانی، تائی مڈول، زندہ پیز اور سحر در مثال کے بیچ کشتیوں کا بندوبست کیا گیا۔ اسی اثناء میں مدارپور کا پل بھی دوبارہ تعمیر کر دیا گیا۔ 29 نومبر کو 12 سدنوتی نے کھینتر پہاڑی پر پوزیشن سنبھالی۔ انہوں نے پنچ راجوری ٹریک پر بھی کنٹرول کر لیا۔ جارحانہ گشت کے ذریعے دشمن کو ہراساں کر کے اسے دفاعی رویے پر مجبور کیے رکھا۔ 30 نومبر کو منڈھیر سے پنچ کی طرف واپس آتے ہوئے لوٹ کسوٹ میں مصروف دشمن کے ایک دستے کے ساتھ اس بٹالین کی مٹ بھیڑ ہوئی جس میں 27 بھارتی مارے گئے۔ وہ پنچ کی طرف پسپا ہو گئے۔ کئی رائفلوں اور خچروں کو بھی قبضے میں لے لیا گیا۔ 1 دسمبر 1947 کے دن ہدایت خان کو کپتان کے عہدے پر ترقی دے کر انہیں 12 سدنوتی کا پہلا کمانڈنگ آفیسر مقرر کر دیا گیا۔ وہ کھینتر کے عوام میں کافی مقبول ہوئے۔ ان کی تعریف میں کھینتر کی خواتین لوک گیت گاتیں۔ 12 سدنوتی نے شہر پنچ پر مجاہدین یونٹوں کی طرف سے پہلے مشترکہ حملے میں بھی حصہ لیا۔ اس حملے کا حال دیگر ابواب میں گزر چکا ہے۔ اس حملے کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ مجاہدین کے پاس بارودی سرنگیں صاف کرنے والے ساز و سامان کی عدم موجودگی تھی۔ بھارتی افواج نے شہر پنچ کے ارد گرد اپنے تمام دفاعی مورچوں کی طرف جانے والے راستوں میں بارودی سرنگیں بچھا دی تھیں، جہاں مجاہدین کا بے پناہ جانی نقصان ہونے کی وجہ سے پنچ شہر فتح نہ ہو سکا۔ کھنیتر کی لڑائی 8 فروری 1948 کو صبح سویرے ایک بھارتی بریگیڈ نے 6000 ملیشیا نیم فوجی سپاہیوں کے ساتھ کھنیتر میں 12 سدنوتی کی 3 کمپنیوں کو گھیرے میں لے لیا۔ انہوں نے تاریکی اور گھنے درختوں میں پیش قدمی کی تھی۔ فائرنگ ہوئی۔ فائرنگ کے دوران کمانڈنگ آفیسر نے کمال حکمت عملی سے دشمن پر مقامی جوابی حملہ کر دیا، جس سے خطرناک صورتحال ذرا بہتر ہو گئی۔ اسی اثناء میں ریزرو کمپنی کے کمانڈر 2 لیفٹیننٹ محمد شیر خان نے 9 سدنوتی کی ایک کمپنی اور محسود لشکر کی مدد سے عقب سے چاندک میں جمع ہو کر دائیں بائیں اطراف سے دشمن پر جوابی حملہ کر دیا۔ اس طرح دشمن گھیرے میں آ گیا۔ جنگ میں 120 ہندو مارے گئے، جن میں 4 افسر بھی تھے۔ دشمن کی لاشیں، 10 مشین گنیں، 402 رائفلیں،
18 اسٹن گنیں، 700 برانڈیاں اور 7,000 گرینیڈ چھوڑ کر بھاگ گیا۔ 12 سدنوتی کے ساتھ مجاہد شہید اور 16 زخمی ہوئے۔ لیفٹیننٹ نادر خان بھی شہید ہو گئے۔ اس مارکے میں بٹالین کو شجاعت کے 15 ایوارڈز ملے۔ اس جنگ سے حاصل کردہ ہتھیاروں سے 12 سدنوتی کو ایک مزید کمپنی کھڑی کرنے کے لیے آسانی پیدا ہو گئی۔ 1 مارچ 1948 کو کپتان ہدایت خان نے 13 انچ مارٹر اور ایک ہلکی مشین گن کے ساتھ مسلح ہو کر ایک کمپنی کے ذریعے دشمن کی ننگالی پوسٹ کی طرف جارحانہ گشت شروع کر دی۔ اس ایریا میں باقی ایک کمپنی کپتان نور حسین کی کمان میں پہلے ہی موجود تھی۔ اس گشت کے دوران دشمن کی ایک مشین گن پوسٹ نیز گردوارہ اور ننگالی مورچوں کو تباہ کر دیا گیا۔ 7 سے 8 مارچ کی شب ایک بھارتی بریگیڈ نے توپ خانے کی مدد سے چانڈک سمیت جنوبی محاذ پر حملہ کر دیا۔ شدید لڑائی ہوئی۔ اس لڑائی میں دونوں جانب بہت نقصان ہوا۔ اس لڑائی میں کمانڈنگ آفیسر کپتان ہدایت خان بھی زخمی ہو گئے۔ صوبیدار میجر گلزار محمد اور سپاہی غلام حسین نے ان کو بحفاظت پیچھے محفوظ مقام پر پہنچا دیا۔ بھارتیوں نے شدید لڑائی کے بعد بیسیانوالی پر قبضہ کر لیا، لیکن لڑائی جاری رہی۔ اگلی رات 12 سدنوتی نے کوہاٹ کے حوالدار میجر سید علی اصغر شاہ کے ایک لشکر کو ساتھ لے کر دشمن پر جوابی حملہ کر دیا اور اس علاقے پر دوبارہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ 17 مارچ 1948 کی رات پونچھ شہر پر دوسرے مربوط حملے کے منصوبے کے تحت 12 سدنوتی نے دریائے پونچھ کو عبور کر کے شاہپور منتہار کے علاقے میں اپنی مقررہ پوزیشن سنبھال لی، لیکن اچانک برسنے والے طوفان باد و باران نے تمام علاقے کو کیچڑ، پھسلن، دریا اور ندی نالوں میں سیلاب کی سی صورتحال پیدا ہو گئی۔ اس قدرتی آفت کی وجہ سے پونچھ شہر کے ارد گرد متعین تمام یونٹوں کی طرف سے یہ مربوط حملہ آگے نہ بڑھ سکا۔ 11 اپریل 1948 کو 12 سدنوتی کھنیتر چلاس محاذ سے راجوری کی طرف تعینات کر دی گئی، جہاں سے بھارتی پونچھ شہر سے ملاپ قائم کرنے کی بار بار کوششیں کر رہے تھے۔ راجوری کی طرف جاتے ہوئے کپتان ہدایت خان کو ایک اجنبی گجر شخص ملا جو اپنے سر پر ایک بھاری بکس اٹھائے ہوئے تھا۔ اس سے پوچھ گچھ سے پتہ چلا کہ وہ اپنی کھوئی ہوئی فیملی کی تلاش میں ہے۔ اس کے بکسے کی تلاشی لی گئی تو ایک برین گن اور کافی گولہ بارود برآمد ہوا، جس سے تحویل میں لے کر اسے رسید دی گئی۔ 12 اپریل کو کپتان ہدایت خان نے باروٹ اور دھرال نالوں کے پاس دشمن کے ایک کنوائے پر گھات لگا کر حملہ کر دیا۔ جورا جوری تھانہ منڈی ٹریک پر آگے بڑھ رہی تھی۔ اگلے دن راجوری قلعے سے ایک بھارتی کمپنی نکل کر سامنے آئی۔ ہدایت خان نے اپنے سے 50 گز دور تک اسے آنے دیا، پھر اس پر حملہ کر دیا اور اس کے کافی سپاہی زخمی کر دیے۔ انہوں نے تھوڑی دیر بعد جوابی حملہ کر دیا۔ اتنے میں پیچھے سے 12 سدنوتی کے کچھ اور سپاہی بھی پہنچ گئے۔ اس لڑائی میں بھارتیوں نے ٹینک اور بکتر بند گاڑیاں بھی استعمال کیں، جنہیں دشمن سے پکڑے گئے M91A گرینیڈ سے ناکارہ بنا دیا گیا۔ دشمن کی پیش قدمی رک گئی اور انہیں پسپا ہونا پڑا۔ 1 مئی کو بھارت کی 12 نفری بٹالین نے توپ خانے اور ہوائی جہازوں کی مدد سے چودرینڈر کی طرف پیش قدمی کی۔ مجاہدین نے ڈٹ کر ان کا مقابلہ کیا۔ اس لڑائی میں دشمن کے 250 سپاہی زخمی اور ہلاک ہوئے۔ اس لڑائی میں بہادری کے جوہر دکھانے پر 12 سدنوتی کو 8 ایوارڈز ملے۔ راجوری کے مشرق میں گھبر گھڑی کے علاقے میں بھارتی فوج نے مسلم آبادی کے خلاف ظلم اور ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ کیپٹن ہدایت خان 41 مجاہدین کا ایک دستہ لے کر 60 میل کا فاصلہ 18 گھنٹوں میں طے کر کے گھبر گھڑی پہنچ گئے۔ ایک مقامی سابقہ فوجی جمعدار غازی غلام دین بھی مجاہدین کی گشت میں شامل ہو گئے۔ 21 مئی کو ہدایت خان نے ریاسی کے قریب دریائے چناب کے دائیں کنارے پر دشمن کی ایک گورکھا پلاٹون کو تباہ کر دیا۔ 2 مشین گنیں، 6 اسٹین گنیں،
28 رائفلیں، 2 انچ کے مارٹر، 200 گولیوں سمیت دیگر گولہ بارود پر قبضہ کر لیا گیا۔ غازی غلام دین جمعدار کو مجاہد حیدری کا تمغہ دیا گیا۔ اس کے بعد بھارتیوں کی ایک بٹالین نے راجوری سے پونچھ پہنچنے کے لیے پیش قدمی کی۔ راستے میں اسے کئی مقامات پر ایمبوش کیا گیا۔ مجاہدین کے پاس نفری اور گولہ بارود کی کمی کی وجہ سے بھارتی بٹالین کافی نقصان اٹھا کر پونچھ پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ کپتان ہدایت خان نے 17 جون کو 12 سدنوتی کے ریزرو فوجیوں کا ایک دستہ لے کر ستوال کے محاذ پر کیپٹن بابا فیروز خان تالاباڑی کی 4 AK کو کمک فراہم کی، جہاں بھارتیوں نے ایک بڑا حملہ کیا تھا۔ کیپٹن ہدایت خان اور کیپٹن فیروز خان نے مل کر بھارتیوں کے خلاف جوابی کارروائی کی اور انہیں واپس پونچھ کی طرف دھکیل دیا۔ دشمن کے بے شمار فوجی ہلاک کر دیے اور بہت سارا اسلحہ اور گولہ بارود پر قبضہ کر لیا گیا۔ بابا فیروز خان کو لوگوں نے اس لڑائی میں 2 بھارتی فوجیوں کو رائفل کے بٹ مار کر قتل کرتے دیکھا۔ انہوں نے اس لڑائی میں خود 20 بھارتیوں کو ہلاک کیا۔ اس معرکے کے بعد ہدایت خان اپنی کمپنی لے کر واپس پنچ ککڑیاں آ گئے۔ 27 ستمبر کو ایک بھارتی بریگیڈ نے جھلاس پر حملہ کر دیا۔ 8 گھنٹے کی لڑائی میں دشمن کے 53 فوجی مارے گئے اور وہ پسپا ہو گیا۔ اس کے بعد 12 AK کو منڈھر کے جنوب میں تتالی چیڑ کے علاقے میں تعینات کر دیا گیا، جہاں لیفٹیننٹ عالم شیر خان کی کمپنی نے متعدد بھارتی حملوں کو پسپا کیا۔ 12 AK کو 22 نومبر کے دن سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر اعظم خان کے حکم سے سہڑا تعینات کیا گیا، جہاں سہر، تائی، زندہ پیر اور بٹل کا دفاع اس کے سپرد کر دیا گیا۔ 1 جنوری 1949 کی سیز فائر تک 12 AK نے اس علاقے میں بھارت کے کئی حملوں کو ناکام بنایا۔ 12 AK کو جنگ آزادی کے دوران 133 شہداء اور 153 زخمیوں کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ 12 AK کو جنگ آزادی کے دوران شجاعت، بہادری اور عسکری قیادت کے اعلیٰ جوہر دکھانے پر سب یونٹوں سے زیادہ 113 ایوارڈز ملے۔ فخر کشمیر 1، شیر جنگ 1، مجاہد حیدری 10، شجاع 32، بہادر 25 اور 40 امتیازی اسناد عطا کی گئی۔ یونٹ کو جنگی اعزاز کشمیر 48 بھی ملا۔ کیپٹن ہدایت خان فخر کشمیر نے 12 سدنوتی کی بنیاد رکھی، کمان کی اور جنگ کے خاتمے تک اس میں رہے۔ اس یونٹ میں دیگر افسران لیفٹیننٹ محمد شیر خان شیر جنگ، لیفٹیننٹ گلزار محمد شہید، لیفٹیننٹ بعد ازاں میجر فیروز دین، لیفٹیننٹ غلام محی الدین شجاع، 2 لیفٹیننٹ محمد عاشق خان مجاہد حیدری، 2 لیفٹیننٹ عالم شیر خان، 2 لیفٹیننٹ نادر خان، 2 لیفٹیننٹ محمد زمان خان شجاع، 2 لیفٹیننٹ نادر خان، 2 لیفٹیننٹ محمد اکرم خان شجاع، 2 لیفٹیننٹ فتح عالم خان گھمیر شیر جنگ نے خدمات انجام دیں۔ کپتان ہدایت خان کی 12 سدنوتی کی رول پر جنگ آزادی میں حصہ لینے والے مجاہدین صوبیداران سید محمد خان، محمد عاشق خان، حوالدار عنایت محمد خان، نائک سنگی خان، لانس نائکان محمد حسین، غلام دین، سپاہیان مصری خان، گلزار خان، مکھن خان اور محمد اعظم خان کو مجاہد حیدری کے تمغے دیے گئے، جبکہ 2 لیفٹیننٹ غلام محی الدین، 2 لیفٹیننٹ محمد زمان خان، 2 لیفٹیننٹ صاحب دین، WO محمد اکرم خان، نائب صوبیداران علی بہادر خان، صالح محمد خان، کالا خان، ولی محمد خان، غلام محمد، شاہ محمد خان، حوالداران برہدار خان، کالو خان، لال دین خان، نائکان سائیں خان، محمد اکبر خان، شیردل خان، خان بہادر خان، گل شیر خان، عطا محمد خان، وزیر محمد خان، لانس نائکان محمد خان، غلام محمد خان، محمد زمان خان، سپاہیان مکھن خان، علی محمد خان، ناصر دین، محمد شریف خان، محمد حسین اور طالع محمد خان کو
شجاع کے اعزازات سے نوازا گیا۔ اسی طرح 12 سدنوتی کے مجاہدین BQMH گلاب خان، CHM حسین محمد خان، حولداران کالو خان، ملک شیر خان، نور محمد، نائکان محمد حسین، فتح بہادر خان، فضل دین خان، نوازش علی خان، سائیں خان، نائک کلرک عبد الرحیم خان، لانس نائکان سید محمد خان، ولایت خان، شیردل خان، شیر محمد خان، سپاہیان غلام محمد خان، خادم حسین خان، محمد زمان، امیر علی خان، میران بخش، فقیر الدین، کرم علی خان، محمد اکبر، خوشی محمد اور محمد خان کو بہادر کے تمغے دیے گئے۔ دیوی گلی اور اپرا کھوڑ بند کے مارکوں میں ان علاقوں کے رہنے والے 2 بھائی امیر حسین اور میر حسین شہید ہو گئے تھے۔ اکھوڑ بند ہائی اسکول کو امیر حسین شہید کے نام سے موسوم کیا گیا۔ کیپٹن ہدایت خان کی عمر اس وقت 108 سال ہے۔ وہ صحت مند ہیں، کوئی بڑی بیماری لاحق نہیں، ان کا حافظہ بالکل ٹھیک ہے۔ 1947 سے 1948 کی جنگ آزادی کے سبھی حالات اور واقعات روانی سے یاد ہیں۔ انہوں نے راکم کو ایک خصوصی ملاقات میں بتایا کہ ان کی قیادت میں 12 سدنوتی نے تحصیل منڈر کو آزاد کرا لیا تھا۔ منڈر سیکٹر کی طرف سے بھارتیوں کے پونچھ کی طرف آنے کے تمام راستے بند کر دیے گئے تھے۔ پونچھ شہر کو 9 ماہ سے گھیرے میں لیا گیا ہوا تھا۔ اسی دوران نومبر 1948 میں پنجاب ریجمنٹ کا ایک بریگیڈ بریگیڈیئر اعظم خان کی قیادت میں پونچھ سیکٹر آ گیا۔ ہمیں بڑی خوشی ہوئی کہ اب ہم اس بریگیڈ کی مدد سے پونچھ شہر کو آزاد کرا لیں گے، لیکن ہمیں اس بریگیڈ کے رویے اور کردار سے بڑی مایوسی ہوئی۔ اس سیکٹر میں کچھ ہندو عورتیں بظاہر اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہی تھیں۔ انہوں نے وہاں قہبہ خانہ کی صورت اختیار کر رکھی تھی۔ پنجاب ریجمنٹ کے لوگوں نے بجائے اس کے کہ وہ مجاہدین کی مدد کرتے، انہوں نے اخلاق باختہ حرکات شروع کر دیں اور ہمارے پرخلوص جہادی مشن کو داغدار کر دیا۔ اس پر مستزادیہ کے بریگیڈیئر اعظم خان نے بجائے پیش قدمی کرنے کے ہمیں پیچھے ہٹنے کا حکم صادر کر دیا اور کہا کہ بساڑی کی پہاڑی پر جا کر اپنے دفاعی مورچے قائم کریں۔ اس پر ہماری ان سے تلخی ہو گئی۔ ہم نے ان سے کہا کہ آپ غداری کر رہے ہیں۔ انہوں نے دھمکی دی کہ اس حکم عدولی کی وجہ سے آپ کے خلاف کورٹ مارشل بھی ہو سکتا ہے۔ اس پر ہم نے ان سے کہا کہ میدان جہاد میں بھارتیوں کے ہاتھوں کورٹ مارشل کروائیں گے۔ کپتان ہدایت خان نے مزید بتایا کہ اسی عرصے میں وار کونسل کے ذریعے نام نہاد فلسطینی غازی عبد الکریم کو ہمارے اوپر چیف کمانڈر مقرر کرنے کی کوشش کی گئی۔ وہ یہودی تھا اور بھارت کے لیے جاسوسی کرنے آیا تھا۔ ہم نے اسے مسترد کر دیا۔ بدر بٹالین کی تشکیل۔ کپتان سلیمان خان۔ صوبیدار سلیمان خان بعد ازاں کپتان نے تراڑکھل کے مقام پر 1 جولائی 1948 کو بدر بٹالین کی بنیاد رکھی۔ صوبیدار سلیمان خان نے راولاکوٹ کی لڑائی میں حصہ لیا تھا۔ اس یونٹ میں چھوٹا گلہ کے ٹریننگ سینٹر سے بھی بعض لوگوں کو بھرتی کیا گیا۔ اس میں 9 JCOs اور 500 دیگر سپاہی تھے۔ سلیمان خان کو کپتان بنا دیا گیا اور 7 JCOs کو 2 لیفٹیننٹ کے عہدے پر ترقی دے دی گئی۔ سلیمان خان اس کے پہلے CO مقرر ہوئے۔ 30 جولائی 1948 کو بدر بٹالین 123 AK کے نام سے موسوم کر دی گئی۔ اس یونٹ نے پونچھ سیکٹر میں چھجا کے مقام پر کئی مارکوں میں حصہ لیا۔ ان لڑائیوں میں 300 کے قریب بھارتی فوجی مارے گئے۔ بابائے پونچھ کرنل خان محمد خان نے اس یونٹ کو AKRF کلر کا اعزاز بخشا۔ جھنڈ کے معرکے میں اس یونٹ نے 100 بھارتیوں کو زخمی اور ہلاک کیا۔ 22 اکتوبر 1948 کو درہ دھلیال کے معرکے میں بدر نے دست بدست لڑائی کے دوران دشمن کا بے پناہ جانی نقصان کیا۔ اس لڑائی میں سپاہی محمد حسین اور اللہ دتہ شہید ہو گئے۔ درہ دھلیان پر قبضہ مضبوط کر دیا گیا۔
بدر نے منڈر میں ایک لڑائی کے دوران دشمن کے 300 فوجیوں کو زخمی اور ہلاک کر دیا۔ اس کے اپنے 4 جوان شہید اور 22 زخمی ہوئے۔ 23 نومبر کو سلوتری اور جھلاس کے محاذ پر شدید لڑائی میں دشمن کے متعدد حملوں کو پسپا کیا۔ اس یونٹ کے جوانوں نے دوارندی سے 25 پاؤنڈ گن کو کندھوں پر اٹھا کر اگلے محاذوں تک پہنچایا، جس سے ان کی کافی واہ واہ ہوئی۔ جنگ آزادی کے دوران بدر کے 26 مجاہد شہید ہوئے اور 92 زخمی۔ اسے بہادری کے 3 بہادر اور 3 امتیازی اسناد ملیں۔ کپتان سلیمان خان کے علاوہ لیفٹیننٹ عطر خان MC، 2 لیفٹیننٹ مصری خان، 2 لیفٹیننٹ غلام محمد، 2 لیفٹیننٹ محمد حسین، 2 لیفٹیننٹ گلاب خان، 2 لیفٹیننٹ خان محمد خان، 2 لیفٹیننٹ محمد حسین ٹائی نے جنگ آزادی میں بدر کے جھنڈے تلے حصہ لیا۔ بدر بٹالین کے مجاہدین سپاہیان محمد حسین خان، اللہ دتہ خان اور فیض اکبر خان کو بہادر کے اعزاز سے نوازا گیا۔